القرآن المجید والفرقان الحمید والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين۔ سورہ تین کی تلاوت آپ کے سامنے کی ہے۔ 8 آیات پہ مشتمل یہ سورت مالک ارض و سما نے ابتدا ہی میں 4 قسمیں اٹھانے کے بعد ایک عظیم امر کی بات کی ہے۔ والتین قسم ہے انجیر کی، قسم ہے انجیر کی جو ایک پھل ہے، کھانے کی چیز ہے۔ والزیتون اور قسم ہے زیتون کی۔ وطور سینین اور قسم ہے طور سینا کی، طور سینا کی۔ طور کہتے ہیں پہاڑ کو، یہ ایک پہاڑ کا نام ہے طور سینا۔ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ اور اس امن والے شہر کی یعنی مکہ مکرمہ کی قسم ہے۔ واو ہے نا، جو واو والتین کے شروع میں جو واو ہے، والزیتون کے شروع میں جو واو ہے، وطور سین کے شروع میں جو واو ہے، یہ واو قسمیہ ہے، یہ واو قسمیہ ہے۔ اس واو کا معنی ہے قسم ہے، اس واو کا معنی قسم ہے۔ جس طرح قسمیہ کئی الفاظ ہیں، واللہ، واللہ میں بھی واو، تلا، بلا، کلا، یہ ساری قسمیہ الفاظ ہیں، ان کے ساتھ قسم اٹھائی جاتی ہے۔ تو قسم اٹھانا ایک عبادت ہے، قسم اٹھانا ایک عبادت ہے۔ عبادت ساری کی ساری باتیں کس کے لیے؟ دودھ کی اور بیٹے کی اور مال کی اور رزق کی، اس طرح کی قسمیں اٹھانی چاہیے نہیں۔ قسم اللہ کی ذات چاہے وہ جس کی مرضی اٹھا لے، اللہ کی ذات چاہے جس چیز کی اٹھائے، وہ صبح کے وقت کی قسم اٹھائے، وہ عصر کے وقت کی قسم اٹھائے، وہ کسی پھل کی قسم اٹھائے، وہ کسی پہاڑ کی قسم اٹھائے، وہ اپنے کسی نبی کی قسم اٹھا لے، وہ کائنات میں کسی چیز کی بھی قسم اٹھا لے، اللہ پر کوئی اختیار لاگو ہوتا، کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا۔ قانون ہے تو ہمارے لیے کہ ہم نے جب قسم اٹھانی ہے تو کس کی اٹھانی ہے؟ ایک اللہ کی۔ اور اس بات پر بھی اتفاق موجود ہے کہ اگر کوئی قرآن کی قسم اٹھا لیتا ہے تو اس میں بھی کوئی پریشانی نہیں ہے، قرآن کی قسم بھی اٹھائی جا سکتی ہے۔ وہ کیوں؟ کیونکہ اہل سنت، اہل حدیث کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن مخلوق نہیں ہے، قرآن مخلوق نہیں ہے، قرآن اللہ کی صفت ہے، قرآن اصل میں اللہ کی صفت ہے، تو اللہ کی صفتوں کی قسم اٹھائی جا سکتی ہے۔ اس طرح ہم کہتے ہیں مجھے رحمان کی قسم ہے، رحمان اللہ کی صفت ہے نا، مجھے رحمان کی قسم ہے۔ اس طرح بندہ کہتا ہے مجھے رحیم کی قسم ہے، مجھے رزاق کی قسم ہے۔ اسی طرح یہ قرآن بھی اللہ کی صفت ہے، یہ قرآن مخلوق نہیں ہے، اللہ کے معجزوں میں سے، اللہ کے اوصاف میں سے ایک صفت ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اسی لیے اس کی قسم اٹھانا اللہ کی ہی قسم اٹھانا ہے۔ قرآن کے پاروں کی، قرآن کی آیات کی یا پورے قرآن کی اگر قسم اٹھا لی جاتی ہے تو اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، کیونکہ قرآن اللہ کی صفت ہے۔ تو ہم نے جب قسم اٹھانی ہے، کیونکہ قسم ایک عبادت ہے، آج تک شاید پتہ نہیں مجھے اس بات کا کہ ہمیں پتہ ہے یا نہیں ہے، قسم ایک عبادت ہے، اور عبادت تمام تر عبادتیں کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ کسی کی قسم نہیں اٹھائی جا سکتی،
کسی کی قسم نہیں اٹھائی جا سکتی۔ اس طرح اکثر بندے کہہ رہتے ہیں جی میں یہ بات بالکل ٹھیک کر رہا ہوں، میرے ہاتھ میں رزق ہے، کھا رہا ہوں، یہ بھی قسمیہ معنی میں جاتا ہے۔ رزق ہے کیا مطلب کہ رزق، اس کا مطلب کیا ہے؟ پوچھئے نا بھی اس کا مطلب کیا؟ بھی میرے ہاتھ میں رزق ہے، میں بات بالکل ٹھیک کر رہا ہوں، مطلب کیا ہے اس کا؟ مطلب یہی ہے کہ مجھے قسم ہے اس کی جو میں کھا رہا ہوں کہ میں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں۔ مختلف انداز ہیں لوگوں کے، میں سواری پہ بیٹھا ہوں یا دیگر انداز ہے لوگوں کہ میں بالکل سیدھی بات کر رہا ہوں، یا میرا منہ سیدھی طرف ہے، میرا منہ سیدھی طرف ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ قسم صرف ایک ہی اللہ کی ہے، تو اللہ جس کی چاہے قسم اٹھا لے۔ اللہ نے 4 قسمیں اٹھائی ہے، والتین انجیر کی قسم ہے، والزیتون اور زیتون کی قسم ہے، وطور سینین طور سینا کی قسم ہے، وہذا البلد الامین اور بلد امین کی قسم ہے۔ اللہ یہ 4 قسمیں اٹھانے کے بعد اللہ نے بہت پیاری بات کی، اور مقصد کیا ہے ان قسمیں اٹھانے کا؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، البتہ تحقیق ہم نے انسان کو سب سے بہتر شکل و صورت میں پیدا کیا ہے، سب سے بہتر شکل و صورت۔ اب اس آیت نے بہت بڑے باطل عقیدے کا رد کر دیا ہے، بہت بڑے باطل عقیدے کا رد کر دیا، مجمل طور پر، جزوی طور پر نہیں، مجمل طور پر بہت بڑے باطل عقیدے کا رد کیا ہے۔ وہ باطل عقیدہ کون سا ہے؟ کہ نبی نور ہے یا بشر ہے، نبی نور ہے یا بشر ہے۔ اب اللہ کی کتنی مخلوقات ہیں یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اللہ کی کتنی مخلوقات ہیں اللہ ہی بہتر۔ تمام تر مخلوقات میں سے اللہ نے اگر قرآن میں کسی مقام پر کہا ہو 4-5 قسمیں اٹھانے کے بعد کہ میں نے فلاں مخلوق کو بہترین بنایا ہے، تو ہم مانتے ہیں کہ انسان سے بہتر بھی کوئی مخلوق ہے۔ جب انسان سے بہتر اللہ کے نزدیک کوئی مخلوق نہیں ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ اپنے نبی کو غیر انسان سے پیدا کر دے؟ اللہ اپنے نبی کو کسی غیر انسان، فرشتوں کی بات ہوتی ہے نہیں، فرشتے انسان سے افضل ہیں؟ نہیں۔ فرشتے انسان سے افضل ہیں؟ نہیں۔ یہ جو بندہ جس کا یہ عقیدہ ہو وہ چاہتا تو یہ ہے کہ میں نبی کی شان کو زیادہ کر دوں، لیکن وہ نبی کی شان کو زیادہ نہیں کر رہا، وہ نبی کی عظمت، شان اور رفعت کو کم کر رہا ہے، نبی کی رفعت کو کم کر رہا ہے۔ یہ مجمل طور پر عقیدے کا رد ہوا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو سب سے بہتر شکل و صورت میں پیدا کیا ہے، سب سے بہتر شکل و صورت میں پیدا کیا ہے، اور یہ اللہ پاک کا انتہا درجے سے بھی زیادہ ہم پر احسان ہے، اور اس بات کا بھی بندہ اگر شکریہ ادا کرنا چاہے نا تو نہیں کر سکتا۔ اللہ کی جس طرح بے شمار نعمتوں کو ان کو ایک سائڈ پہ رکھ کے صرف ایک نعمت کہ اگر درندے چرندے پرندے بھی تو اللہ کی مخلوق ہے نا، ان میں سے کسی ایک میں سے اللہ ہمیں پیدا کر دیتا تو ہم کچھ کر سکتے تھے، لیکن اس اللہ نے ہمیں سب سے بہترین مخلوق سے پیدا کیا ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان۔ اگلی بات جو ہے نا وہ بڑی سننے والی، ثم رددناہ اسفل سافلین، اللہ فرماتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم نے اس سے بڑھ کر کسی مخلوق کو عظمت و شان رفعت عطا ہی نہیں کی، لیکن جب یہ تمام تر رفعتوں کو پسے پشت ڈال کے یہ ذلیل ہونے کی کوشش کرتا ہے تو پھر اتنا ذلیل ہوتا ہے کہ جو جہنم بنی ہے یہ سب سے بلند مقام پر بھی انسان ہے، اور جب یہ ذلیل ہوتا ہے تو سب سے نچلے مقام پر بھی انسان ہی ہوتا ہے، سب سے نیچے بھی کون ہوتا ہے؟ انسان ہی ہوتا ہے، کہ جب یہ تمام تر اللہ کے احکامات کو بھول کر، جب تمام تر اللہ کی نعمتوں کو بھول کر ناشکری کرتا ہے تو پھر جہنم کی سب سے نیچے والی کھائی میں بھی انسان ہی گرتا ہے۔ جو منافقین ہیں جن کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ منافق جہنم کی سب سے اینڈ والی کھائی میں ہوں گے، وہ انسان ہی ہے نا، وہ بھی احسن تقویم میں آتے ہیں۔ یا اللہ نے ایمانداروں کی بات نہیں کی کہ ہم نے ان ایمانداروں کو احسن تقویم میں پیدا کی، نہیں، یا مجمل طور پر انسانوں کی بات کی ہے، وہ انسان کوئی بھی ہو، وہ یہودی ہو، وہ عیسائی ہو، وہ کوئی بھی ہو، وہ
دنیا کائنات کے کسی کونے میں رہنے والا ہو، اللہ نے سب کے لیے قسمیں اٹھا کے کہا کہ میں نے سب سے بہترین بنایا ہے۔ جب یہ انسان اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے تو سب سے نیچے گر جاتا ہے۔ اللہ نے کہا ثم رددناہ، پھر ہم نے لٹایا اس کو اسفلا، سب سے نیچے، نچلے درجے میں، سافلین، جو سب سے نیچے لوگ رہنے والے ہیں نا، ان سے بھی نیچے ہم نے اسے کر دیا۔ اللہ اکبر۔ لیکن غم کرنے کی بات نہیں ہے، پریشان ہونے کی بات نہیں ہے۔ آگے لفظ الا آ گیا ہے۔ لفظ الا آ جائے نا جہاں پہ ایمانداروں کے چہروں پہ خوشیاں آ جاتی ہیں، لفظ الا آنے کے بعد ایمانداروں کے چہروں کی رونق بڑھ جاتی ہے، اور اللہ کی محبت ہے لفظ الا میں، اللہ کی محبت ہے، محبت بے پناہ ہے لفظ الا میں۔ اللہ فرماتے ہیں الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اللہ کے احکامات پر ایمان لانے کے بعد عمل صالح اور عمل جوارے پر جمے رہے اور ڈٹے رہے، اللہ کیا ہے ان کے لیے؟ فرمایا فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ، ان کے لیے ایسا اللہ نے اجر رکھا ہے کہ جو کائنات تو ختم ہو جائے گی ان کا اجر نہیں ختم ہوگا، ان کے لیے اللہ نے ایسا اجر رکھا ہے۔ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ، اللہ نے یہ بڑا ایک سوالیہ انداز ہے، فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ، اب کس چیز نے انہیں آمادہ کیا ہے کہ یہ جزا کے دن کو جھٹلاتے ہیں؟ کس چیز نے آمادہ کیا ہے؟ یعنی کون سی ایسی حقیقت ان کے پاس آن پہنچی ہے کہ جس حقیقت نے انہیں جو ہے وہ آخرت کے دن کی جزا و سزا سے انہیں جھٹلانے پر آمادہ کیا ہے؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ سب سے زیادہ حکمتوں والا نہیں ہے؟ سب سے زیادہ حکم کرنے والا، حکمتوں والا، سب سے زیادہ تمام حاکمین سے زیادہ حکومتیں کرنے والا، طاقتیں اور جرتیں والا نہیں ہے؟ یہ اللہ کا سوال ہے۔ ہمارا جواب کیا ہے کہ اللہ دنیا کائنات کے تمام تر حاکمین اور حکمتوں والے تیری ذات پہ قربان، تیرے برابر کوئی حکمت کا حامل نہیں ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی قرآن مقدس کی تفسیر کو، ترجمے کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ سورۃ التین کی جو مکی صورت ہے اس کی تفسیر اور مختصر ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان اسباق کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے اور اپنے دلوں میں جگہ دینے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔